کی عوام نے طاقت کے زور پہ اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. اب ہماری وہاں پہ گرپ ہے, کسی کا باپ بھی پختونخوا میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں, قادیانیوں کے غلام ہیں کہ جابر حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے. ہم یہ جہاد کریں گے. سن لو سارے, آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ ظلم بند نہ ہوا, اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے, تو خدا کی قسم اب ہم جانی جہاد کریں گے. بتاؤ کرو گے؟ کرو گے؟ لڑو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ اپنی عزت کے لیے لڑو گے؟ ظلم کے خلاف لڑو گے؟ جہاد کرو گے؟ انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارا ہزاروں ارب روپیہ لوٹنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے؟ این آر او دینے والوں, تم بھی اس کرپشن میں ساتھ شریک ہو, تم بھی کرپشن کا حصہ ہو. ہزاروں ارب لوٹے جاتے ہیں, اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے. این آر او دینے والوں, تم ہار چکے ہو. عمران خان جیل میں بیٹھ کے جیت چکا ہے. تم ذلیل ہو رہے ہو, اس کو جیل میں عزت مل رہی ہے. سپریم کورٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا, ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے میری 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا. میرا ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا, تمہیں جواب دینا پڑے گا, ورنہ تمہارے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی. پھر اس ملک میں بار بار قانون ٹوٹا ہے, تم قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہو. سن لو, تمام اداروں والے سن لو, تمام محکموں والے سن لو, تمام افسران سن لو. تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے, حلف. اگر تم اس حلف کی پاسداری نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دو گے اور اس جان اللہ تعالیٰ کو حساب دو گے. ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب, ڈی جی آئی ایف بی آر صاحب, منہ زبانی کہنے سے کہ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے, ہم کوئی جانور نہیں ہے. سیاست تو کر ہی تم رہے ہو, سیاست تو کر ہی تم رہے ہو, کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو. یہ جو سیاست کر رہی ہے, میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے, میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. اور بغیر تو سن لو, یہ جو بغیرت این او سی دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں, پسینہ تو نکل آیا, راستہ نہیں ملا, لوگ روڈوں پہ رہ گئے. خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے, لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے انجام تک پہنچا کے دم لیں گے. جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں. جب زور دکھایا تو وہ عالم سوادی جس کو خان سے ملنے نہیں دے رہے تھے, صبح 7 بجے لے کے گیٹ کھول دیے کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان, اللہ کا واسطہ ہے عوام کو روک لے. یہ تمہاری اوقات ہے. عمران خان مبارک ہو, تم جیت گئے, تم جیت گئے, تم جیت گئے. یہ سارے بغیرت ہار گئے, یہ سارے بغیرت ہار گئے, یہ سارے بغیرت ہار گئے. تمہیں اللہ جیل میں عزت دے رہا ہے, ان کو اللہ طاقت کے ساتھ بھی ذلیل کر رہا ہے. یہ اور ذلیل ہوں گے, یہ اور رسوا ہوں گے انشاءاللہ. قسم اٹھاؤ کہ ہم سب نے
اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، آخری حد تک لینا ہے۔ سن لو، انشاءاللہ پوری قوم موسیٰ بن کے تم فرعون کا مقابلہ کرے گی۔ آج میں دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ خواجہ آصف، تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے، اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ڈی جی سی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا۔ اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو۔ میں ایک فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں، خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے، میرا وہ غازی باپ جب میں ان کے اوچھے گندے پرچوں کی وجہ سے مفروض تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو مجھے واپس آ کے پتا چلا کہ 9 مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا۔ بےغیرتو، تم میرے باپ کے قاتل ہو، میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی، جو میرے ورکر شہید ہوئے، جو میرے پارٹی کے لیڈر سے ظلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگر تم نے اپنی ذمہ درست نہ کی اور تم نے اصلاح نہ کی، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں، میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا، میرے گھر میں وہ وردیاں ہیں، میرے باپ نے جگہ لڑی ہیں، میرے بھائی نے جگہ لڑی ہیں، اس فوج کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ ہماری فوج ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، بارڈر پہ لڑنے والا ہر فوجی ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہم ان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے۔ اب تیار رہو، اگلا جلسہ NOC ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ مریم، میں آ رہا ہوں۔ اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے، ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ پنگا مت لینا، مینڈے چورو پنگا مت لینا، خدا کی قسم پنگا لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں بنگلہ دیش بھول جائے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ اب سب تیار ہو؟ جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے، آگے بڑھو گے۔ اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں، عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں سن لو، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ حق کے لیے تیار ہو؟ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کروں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ ہم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا،
نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی، نہ دوبارہ ایسا جذبہ ملے گا۔ انشاءاللہ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا، پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹوں گا ان سب کو۔ پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، اب وہ حکومت اپنی گرپ میں ہے۔ گرپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ایسے مٹھی میں انڈر دا تھم۔ اب پشتو چوائی پشتو پہ جا رہے ہو کہ نا؟ پشتو چوائی وہ ہم دا چہرے اٹگا دے چہرے وزی کافی سارے مجاکار کو جان برابر کو تیل میل وہ لگاؤ بوجھ پاتے مو ڈیرے ڈنڈے ہوا لے ڈیرہ ظلمونہ موکڑل مجھ والا وہی سو سنار کی ایک لبار کی برداشت میں نہ کے بیا۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، یہ بڑے غور سے سنو، میں گرفتار ہوا تھا 9 مئی سے پہلے۔ مجھ سے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ٹارچر کیا گیا، انشاءاللہ اگلے جلسے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ یہ 9 مئی مجھے پتا ہے کب ہے۔ 9 مئی سے پہلے تمہارے اندر ایک نفرت تھی، میں اس نفرت کا گواہ ہوں۔ ایک ایک بات بتاؤں گا، ایک ایک بیان جو مجھ سے دلانے کے لیے تم نے ٹارچر کیا، وہ ایک ایک لفظ بتاؤں گا، تمہیں میں ننگا کروں گا، ننگا اس قوم کے سامنے۔ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کے لیے ساتھ دو گے؟ کھڑے ہوگے؟ نکلو گے؟ لڑو گے؟ مرو گے؟ اور جو تمہیں مارے اس کو مارو گے بھی صحیح اس کے بعد۔ اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے انشاءاللہ۔ اب نہ ہم غلام ہیں، تم آئین کو نہیں مانتے تو پھر ایسا آئین جو تم نہیں مانتے، ایسا آئین ہم بھی نہیں مانتے۔ آ جاؤ، دمادم مست کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلا دمادم مست کلندر لندن میں ڈھولوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، باراتیوں کے ساتھ، اور جو سامنے آیا تو انگریزی میں کہتے ہیں he will face the music، اس کو پھر ہم ڈور کی تھاپ پہ مزہ چکھائیں گے۔ اب آپ تیار رہو، آپ کو کال آئے گی، اس کال پہ آپ نے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ حقیقی آزادی لینی ہے، خون پسینہ بہانا ہے، تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ لگاؤ نعرہ، کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے۔ اگر نعرے میں جذبہ ہو عمران خان کو آواز جائے گی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ اگلا تمادم ماسک کلندر پنجاب میں ہوگا انشاءاللہ۔